بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 119 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے شبہ مفہومیہ کے حوالے سے۔ چونکہ گزشتہ درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے جو تخصیص آتی ہے وہ تخصیص دو طرح کی ہوتی ہے، یا وہ تخصیص مبین ہوتی ہے، اس صورت میں اس کا حکم واضح ہوتا ہے، جو افراد عام میں شامل ہوتے ہیں وہ اس میں رہتے ہیں، باقی جو افراد تخصیص میں آتے ہیں تخصیص کیا کرتی ہے، ان کو اخراج حکمی کر دیتی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے جو تخصیص آ رہی ہے وہ تخصیص مبین نہ ہو بلکہ تخصیص مجمل ہو، پھر اس میں ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے اجمال اور ابہام آ رہا ہے، اس میں دو قسمیں ہیں، یا تو وہ اجمال در مفہوم ہوگا یا وہ اجمال در مصداق ہوگا۔ فرماتے ہیں اگر وہ اجمال در مفہوم ہوا اس کو ہم نے شبہ مفہومیہ کا نام دیا، اور اگر تو اجمال در مصداق ہوا اس کو ہم نے شبہ مصداقیہ کا نام دیا۔ شبہ مفہومیہ کیا ہوتا ہے؟ شبہ مفہومیہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو کلام کے اندر لفظ آ رہا ہے اس کا معنی اور اس کا مفہوم ہی آپ کے لیے مجمل آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ جو خاص ہے اس خاص کا مفہوم اور معنی اور مطلب کیا ہے، اس کو ہم شبہ مفہومیہ کا نام دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں الف الشبہۃ المفہومیہ، ہم نے کہا تھا کہ ہم جو بحث ہے وہ دونوں کے بارے میں الگ الگ کریں گے، شبہ مفہومیہ کے بارے میں الگ بحث کریں گے اور شبہ مصداقیہ کے بارے میں الگ بحث کریں گے۔ فرماتے ہیں شبہ مفہومیہ کے جہاں پر اصلاً خاص کا معنی آپ کے لیے مجمل اور کلی طور پر اس میں ہمارے پاس دو صورتیں آ جاتی ہیں، یا تو دوران بین الاقل والاکثر ہوتا ہے، یا وہاں پر دوران بین المتباینین ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ کے سامنے جو مفہوم آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے یا یہ عقل کا معنی دے رہا ہے یا اکثر کا معنی دے رہا ہے، یعنی ان کی درمیان قدر متیقن ہوتی ہے، کیونکہ عقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ عقل میں اگر 5 افراد شامل، اکثر میں 10 افراد شامل ہیں، تو 10 کے اندر جو 5 افراد ہیں وہ عقل کے افراد ہی ہیں، یعنی جو 5 کیا ہو جائے گا قدر متیقن ہو جائے گی، عقل قدر متیقن ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل بیان کریں گے کہ اس کا حکم کیا ہوگا۔ اور متباینان کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو مفہوم اس کا اس کے بارے میں شک ہو رہا ہے وہ متباینان ہو، آپ کو پتہ نہ ہو کہ آیا یہ پہلا فرد ہے یا دوسرا فرد، دونوں افراد کے درمیان کیا پایا جاتا ہو؟ تباین کلی پایا جاتا ہے، اور ان کے درمیان قدر متیقن موجود نہ۔ فرماتے یہاں پہ جو اجمال آ رہا ہے وہ دو صورتوں میں آتا ہے، یا وہ عقل و اکثر کے درمیان ہوتا ہے یا پھر متباینان کے درمیان ہوتا ہے۔ فرماتے جہاں تک تعلق ہے دوران بین عقل و اکثر کا، تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، جو ہم نے گزشتہ درس میں مثالیں پیش کی تھی، فرماتے ہیں ان میں سے جو پہلی مثال ہم نے پیش کی تھی تغیر ماء کی، کہ جہاں پہ ہمارے سامنے پانی آتا ہے اور مثال ہمارے سامنے کیا آتی ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا پانی ہو کہ جس کے اندر اوصاف ثلاثہ میں سے کسی ایک کا تغیر پایا جائے، وہ کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ ہم نے کہا تھا کہ تغیر کے بارے میں شک ہو کے آیا تغیر سے مراد صرف تغیر حسی ہے یا حسی اور تقدیری دونوں مراد ہیں۔ فرماتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایک عقل ہے اور ایک اکثر ہے۔ عقل کیا ہے؟ تغیر حسی، اور اکثر کیا ہے؟ تغیر حسی اور تقدیری۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثر کے اندر کیا ہے؟ تغیر حسی بھی شامل ہو رہا ہے، تو تغیر حسی کیا ہو جائے گا؟ قدر متیقن ہو جائے گی۔ اس لیے ہم نے کہا کہ یہ دوران بین الاقل و اکثر ہے۔ متباینان کی مثال انشاءاللہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں الف الشبہۃ المفہومیہ، پہلی قسم بیان کر رہے ہیں شبہ مفہومیہ کی کہ اس کا حکم کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں الدوران فی الشبہۃ المفہومیہ، شبہ مفہومیہ جو امر دائر ہوتا ہے، جو آپ کو شک ہوتا ہے، وہ دو صورتوں میں ہوتا ہے، تارتن یہ ہے، اخرى انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں تارتن کیا؟ یکون بین الاقل والاکثر، کبھی کبھار تو یہ شک آپ کو آ رہا ہے یہ اقل و اکثر کے درمیان میں ہوتا ہے، کل مثال الاول، جیسا کہ ہم نے گزشتہ مثال پیش کی تھی تغیر ماء کے والی، تغیر حسی مراد ہے یا حسی کے ساتھ تقدیری بھی مراد ہے۔ فرماتے ہیں فإن الامر دائر فیہ بین تخصیص خصوص تغیر الحسی او یعم التقدیری۔ فرماتے ہیں امر اس صورت میں دائر ہو جائے گا کہ آیا تخصیص سے مراد صرف تغیر حسی ہے یا تغیر حسی کے علاوہ یہ تغیر تقدیری کو بھی شامل ہے، یعنی تغیر حسی کیا ہو جائے گا؟ اقل ہو جائے گا، اور تغیر تقدیری کیا ہو جائے گا؟ اکثر ہو جائے گا۔ فرماتے یہ دوران بین الاقل والاکثر ہے، یہ ہوگی پہلی صورت۔ فرماتے فالاقل هو تغیر الحسی، اس صورت میں جو تغیر حسی ہے وہ اقل ہو جائے گا، وَهُوَ الْمُتَيَّقَّن، اور یہ قدر متیقن ہے۔ قدر متیقن کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ عقل میں بھی تغیر حسی ہے، اور اکثر میں بھی دیکھیں تو اکثر کے اندر بھی ایک تغیر حسی ہے اور دوسرا تقدیری ہے، یعنی تغیر حسی اکثر میں بھی موجود ہے اور عقل میں بھی موجود ہے، لہذا ہم اس کو قدر متیقن قرار دیں گے۔ اور اکثر ہمارے سامنے وہ کیا ہے؟ هو العام منہ کی تمہیں جائے گی تغیر حسی کی جانب، ومن التقدیری، فرماتے جو شامل ہو تغیر حسی کو بھی اور تغیر
تقدیری کو بھی. جہاں تک بات ہوگی ہماری کس کے بارے میں؟ دوران بین الاقل و اکثر کے بارے میں. آگے فرماتے دوسری مثال ہم پیش کریں دوران بین المتباینین کی، جو ہم نے گزشتہ مثال پیش کی تھی کل کے درس میں، کہ جہاں پہ ہم کہا تھا کہ احسن الظن الا بخالد، ہر ایک کے بارے میں حسن ظن سے کام لو سوائے خالد کے. اور ہم نے کہا تھا خالد کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ آیا خالد بن بکر مراد ہے یا خالد بن سعد مراد ہے. فرماتا ہے کہ یہ دونوں متباینان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خالد بن بکر ایک الگ انسان ہے، خالد بن سعد ایک الگ انسان ہے. دونوں اپنی مستقل حیثیت رکھتے ہیں، دونوں کی اپنی اپنی صفات ہے، اور ان دونوں کے درمیان کوئی قدر متیقن بھی نہیں پائی جاتی. چونکہ ان کے اندر کوئی قدر متیقن موجود نہیں ہے، لہذا یہ ایک دوسرے کے مباین قرار پا جائیں گے. غور کیجیے گا دوسری قسم کے بارے میں. فرماتے وَأُخْرَى يَكُونُ بَيْنَ الْمُتَبَايِنَيْنِ، فرماتے کبھی کبھار تو یہ دوران جو واقع ہوتا ہے، جو شک واقع ہوتا ہے آپ کو مفہوم کے بارے میں، شبہ مفہومیہ کے بارے میں، وہ متباینان کے درمیان میں ہوتا ہے. کل مثال ثانی جس طرح کہ ہم نے دوسری مثال پیش کی، کون سی والی؟ جہاں پہ ہم نے کہا تھا حسن ظن رکھو سب کے بارے میں سوائے خالد کے. فرماتے فَإِنَّ الْأَمْرَ دَائِرٌ فِيهِ بَيْنَ تخصیص خالد ابن بکر و بین خالد ابن سعد. فرماتے امر دائر ہو جائے گا کہ آیا یہ صورتحال خاص ہے خالد ابن بکر کے ساتھ یا یہ صورتحال خاص ہے خالد ابن سعد کے ساتھ. دیکھیں آپ نے غور کیا ہوگا کہ یہاں پہ قدر متیقن موجود نہیں ہے. جس طرح ہم نے گزشتہ مثال میں کہا، وہاں پہ ہم نے کہا تھا ہمارے سامنے اقل ہے ایک اکثر ہے، اقل میں بھی تغیر حصی ہے اور اکثر میں بھی تغیر حصی، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے. ایک خالد بکر ہے، اس کی اپنی مستقل حیثیت، اور دوسرا خالد ابن سعد اس کی اپنی مستقل حیثیت ہے. ولا قدر متیقن فی البین، فرماتے دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کی قدر متیقن پائی نہیں جاتی. چونکہ قدر متیقن موجود نہیں ہے، اسی بنا پر ہم نے کہا کہ یہاں پہ جو دوران آ رہا ہے، جو شک آ رہا ہے، وہ متباینان کے درمیان آ رہا ہے. فرماتا ہے ہمارے سامنے دونوں صورتیں آئی، کون کون سی؟ ایک ہے اقل و اکثر اور دوسری ہے بین المتباینین. فرماتے ہیں اب دونوں صورتوں میں اگر ہم مخصص کو بھی فرض کریں، یعنی کیا مطلب کہ ہمارے سامنے اقل و اکثر آ رہا ہے، اس کی تخصیص لگائیں. تخصیص کی دونوں صورتیں ہیں، ایک تخصیص متصل ہے، دوسری تخصیص منفصل ہے. اسی طرح ہم کیا کریں، جو ہمارے سامنے آ رہا ہے دوران بین المتباینین، اس میں تخصیص کی دونوں صورتیں آ جائیں، تخصیص متصل بھی آ جائے اور منفصل بھی آ جائے. فرماتے ان دو قسموں کو جب ہم مخصص کی دونوں قسموں کے ساتھ ملائیں گے تو کلی طور ہمارے سامنے 4 قسمیں آ جائیں گی. پہلی 2 قسمیں ہوگی تخصیص متصل کی، ایک میں مخصص متصل ہو لیکن دوران بین الاقل والاکثر ہو، اور دوسرے میں مخصص متصل ہو لیکن دوران بین المتباینین ہو. تیسری قسم ہمارے سامنے آ جائے گی کہ مخصص منفصل ہو لیکن دوران بین الاقل والاکثر ہو، اور تخصیص منفصل ہو اور دوران بین المتباینین ہو. یعنی یہاں پہ تیسری اور چوتھی صورت میں کیا ہے؟ تخصیص منفصل ہے لیکن دوران بین المتباینین ہے، اور جہاں پر دوران بین الاقل و اکثر ہے. یہ کلی طور پر ہمارے سامنے 4 قسمیں آ جائیں گی. فرماتے تمام قسموں کا حکم الگ الگ ہے، انشاءاللہ ہم ان کو ترتیب کے ساتھ بیان کریں گے کہ کون سی حکم کا، کہ کون سی صورت کا کیا حکم ہوگا. موضوع ذہن میں رہے، ہم نے موضوع آپ کے ذہن میں رہے، ہم نے کس حوالے سے گفتگو کی تھی کہ آیا ہمارے سامنے جو تخصیص آ رہی ہے وہ مجمل ہے، آیا اس کا اجمال عام میں سرایت کرے گا یا سرایت نہیں کرے گا. 4 صورتوں کو الگ الگ بیان کریں گے کہ کس صورت میں اجمال عام میں سرایت کرے گا تاکہ ہم اس سے تمسک نہ کر سکیں، اور کس صورت میں عام میں سرایت نہیں کرے گا تاکہ ہم اس سے تمسک کر سکیں گے. ثم علی کل من التقدیہ، فرماتے دونوں صورتوں میں کون کون سی؟ اقل و اکثر اور متباینان. فرماتے دونوں صورتوں میں اما ان یکون المخصص متصلا او منفصلا. مخصص بھی ہمارے پاس 2 طرح کا، جس طرح 2 قسمیں ہیں، یا مخصص متصل ہوگا یا منفصل ہوگا. پس 2 ضرب 2 4. فرماتے والحکم فی المقام یختلف باختلاف هذه الاقسام الاربعۃ فی الجملہ. فرماتے یہاں پر کیا ہوگا، ان 4 اقسام کے مختلف ہونے سے ان کا حکم بھی کیا ہو جائے گا، مختلف ہو جائے گا. البتہ بالجملہ مختلف نہیں ہوگا بلکہ فی الجملہ مختلف ہوگا، یعنی ان میں تھوڑا سا معمولی سا اختلاف پایا جائے گا، بلکہ بعض قسم ایسے جن کا حکم ایک جیسا ہوگا، یعنی فی الجملہ اختلاف ہے، بالجملہ اختلاف نہیں ہے. فلنذکرها بالتفصیل. فرماتے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں پہلی اور دوسری صورتوں کو ایک ساتھ، چونکہ دونوں کا حکم ایک جیسا ہے لہذا دونوں کو ملا کر ایک صورت میں بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں اگر ہمارے سامنے آ جائے مخصص متصل، جو ہم نے پہلی 2 صورتیں بیان کی تھی، مخصص متصل ہو البتہ ایک میں اقل و اکثر ہو دوسرے میں متباینان ہو. فرماتے ہیں جہاں پہ مخصص متصل ہو، اب اس میں فرق نہیں ہے کہ دوران بین
اقل و اکثر ہو یا بین المتباینان ہو، اس صورت میں کیا ہوگا، جو خاص کا اجمال ہوگا وہ عام میں بھی سرایت کر جائے گا۔ یعنی کیا مطلب، یعنی اگر آپ کو کسی ایک فرد کے بارے میں شک ہو کہ آیا یہ عام میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے، تو ہم اصالت العموم سے تمسک نہیں کر سکتے اور اس کو ہم عام میں شامل بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاص کا جو اجمال ہے اس نے عام کو بھی مجمل کر دیا ہے، لہذا ہم اصل عموم سے تمسک بھی نہیں کر سکیں۔ دلیل انشاءاللہ اگلے صفحے پہ آ رہی ہے۔ الاول الثانی، پہلی اور دوسری صورت، فی ما اذا کان المخصص متصلا، فرماتے اس صورت میں جو مخصص ہمارے پاس آ رہا ہے وہ متصل ہو، سواء کان الدوران فیہ بین الاقل والاکثر او بین المتباینین، فرماتے اس میں فرق نہیں ہے کہ جو امر دائر ہو رہا ہے، جو شک آپ کو آ رہا ہے، جو مفہوم کے بارے میں آپ کو وہم پیدا ہو رہا ہے، وہ اقل و اکثر کے درمیان ہو یا متباینان کے درمیان۔ اقل و اکثر پہلی صورت اور متباینان آ جائے گی دوسری صورت۔ فرماتے ہیں ان دونوں کی دونوں صورتوں میں حکم ایک جیسا ہے۔ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ أَنَّ إِجْمَالَ الْمُخَصِّصِ يَسْرِي إِلَى الْعَامِ، فرماتے ہیں میرے نزدیک قول حق یہی ہے کہ جو مخصص کا اجمال ہوگا وہ عام میں بھی سرایت کر جائے گا۔ سرایت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ای انہ لا یمکن التمسک باصالۃ العموم لادخال المشکوک فی حکم العام، عام کے حکم میں مشکوک کو داخل کرنے کے لیے ہم اصالۃ العموم سے تمسک نہیں کر سکیں گے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاص کے ساتھ ساتھ اب عام بھی کیا ہو چکا ہے، متاثر ہو چکا ہے، اس میں بھی اجمال سرایت کر گیا ہے، لہٰذا اگر کسی چیز کے مفہوم کے بارے میں شک ہوگا تو اس کو عام میں شامل کرنے کے لیے ہم عام سے تمسک نہیں کر سکیں گے۔ دلیل کیا آپ کے پاس؟ فرماتے وَهُوَ وَاضِحٌ، فرماتے دلیل بہت ہی واضح ہے۔ وہ کیا واضح؟ فرماتے آپ کو گزشتہ بات یاد ہوگی کہ ہم نے وہاں پہ بیان کیا تھا جو ہمارے سامنے مخصص سے متصل ہوتا ہے وہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے، قرینہ متصلہ ہوتا ہے، یعنی ایسا قرینہ ہوتا ہے جو کہ کلام کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، یعنی الگ نہیں ہوتا۔ اور یہ بات بھی ہم نے بیان کی کہ قبل اس کے کلام کا ظہور عام میں ہو، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، خاص اپنا ظہور پیدا کر لیتا ہے۔ متکلم کا کلام جاری تھا، عام اس قبل اس کے کہ اپنی عمومیت پیدا کرتا، متکلم نے کلام ختم کرنے سے پہلے تخصیص لگا دی، یعنی خاص نے عام سے پہلے کیا ہے بڑھ کے اپنا ظہور جو ہے وہ پیدا کر لیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہو گیا کہ یہاں پہ اصلاً عام کا ظہور منعقد ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب عام کا ظہور منعقد ہوتا نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، خاص نے آگے یعنی سب سے پہلے عام کے ظہور کو ختم کیا اور اپنے ظہور کو آگے چڑھ کے بیان کیا۔ خاص کا اپنا ظہور کیا ہے، فرماتے خاص کا اپنا ظہور مجمل ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ خاص کے اجمال نے عام کو بھی متاثر کر دیا اور اس کا ظہور بھی ہمارے لیے کیا ہو جائے گا، مجمل ہو جائے گا۔ وَهُوَ وَاضِحٌ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ سابقہ، فرماتے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا یہ اس کی دلیل نہایت ہی واضح ہے۔ دلیل کیا ہے؟ من بیانیہ من ان المخصص المتصلہ من نوع قرینۃ الکلام المتصلہ، فرماتے جو ہمارے پاس مخصص متصلہ وہ حقیقت میں کیا ہے، وہ قرینہ متصلہ ہوتا ہے۔ فلا ينعقد للعام ظہور، فرماتے یہاں پہ اصلاً عام کا عمومیت میں ظہور ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن الا فیما عدل خاص، خاص کے علاوہ جو باقی اس کے باقی ماندہ افراد ہیں ان میں ظہور ہوتا ہے، بطور عام جو ہے سب چیزوں میں ظہور ہوتا نہیں ہے۔ یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اس کی دلیل بن جائے گی۔ فَإِذَا كَانَ الْخَاصُ مُجْمَلًا، فرماتے جب آپ کے سامنے جو خاص آ رہا ہے وہ خاص ہی مجمل ہے۔ کیوں؟ ہم نے کہا تھا کہ عام اور خاص کے ظہور میں کیا ہو جائے گا، وہاں پہ منافات ہو جائے گا، تعارض ہو جائے گا، اور ہم خاص کے ظہور کو مقدم کریں گے اس لیے کہ کیوں، خاص کا ظہور وہاں پہ کیا ہوگا، اقوا ہوگا۔ فرماتے اب جو خاص بیچارہ وہ خود مجمل ہو گیا تو وہ اب کیا اپنے ظہور کو بڑھ چڑھ کر آگے بیان کرے گا۔ فَإِذَا كَانَ الْخَاصُ مُجْمَلًا سَرَى إِجْمَالُهُ إِلَى الْعَامِ، فرماتے جب خاص مجمل ہو جائے گا تو اس کا یہ اجمال عام میں بھی سرایت کر جائے گا۔ وجہ لِأَنَّ مَا عَدَى الْخَاصِ غَيْرُ مَعْلُومٍ، اس لیے کہ خاص کے علاوہ جو باقی افراد اصل میں معلوم نہیں ہے۔ خاص نے کیا کام کرنا تھا، خاص نے معین طور پہ بتانا تھا کہ یہ افراد خارج ہے، لیکن خاص صحیح طور پہ بتا نہیں رہا کہ کون کون سے افراد خارج ہیں، 10 خارج ہیں، 20 خارج ہیں، 30 افراد خارج ہیں، ہمیں یہ معلوم ہے۔ جب معلوم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی نہیں پتا کہ عام کے اندر کتنے افراد باقی ہیں اور کتنے افراد نکل چکے ہیں، اس لیے فرماتے کہ خاص کے علاوہ باقی جو افراد ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جب معلوم نہیں ہے فلا ينعقد للعام ظہور فیما، فرماتے پس عام کا ظہور اس مقام کے اندر نہیں سامنے آئے گا، منعقد نہیں ہوگا، کس صورت میں کہ فیما لم یعلم خروجہ عن عنوان الخاص، اس مقام پہ کہ جہاں پہ خاص کے عنوان سے خارج ہونا ہمیں معلوم نہ ہو۔ اگر تو علم آ جائے گا تو سمجھ کیا ہے، ہم اپنے علم کے مطابق عمل کریں گے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ عام میں شامل ہے تو ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، اگر علم آ جائے اور کہے کہ خاص میں شامل ہے تو ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ فرماتے ہیں
مسئلہ آ جائے گا اس صورت میں کہ جہاں پہ ہمیں علم نہ ہو کہ آیا یہ خاص کے عنوان سے خارج ہو کہ عام میں شامل ہوا ہے یا شامل نہیں ہوا. فرماتے اس مورد میں عام اپنا ظہور پیدا نہیں کر سکے گا. جب اس کا ظہور نہیں ہوگا ہم عام کے ساتھ تمسک بھی نہیں کر سکیں گے. خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ شبہ مفہومے میں اجمال اور ابہام کی دو صورتیں ہیں. ایک ہے دوران بین الاقل والاکثر اور دوسرا ہے دوران بین المتباینین. اور فرماتے ہیں کہ دونوں میں اگر مخصص متصل ہو یا منفصل ہو تو کلی طور پر 4 صورتیں بن جائیں گی. پہلی صورت ہے اگر مخصص متصل ہو چاہے دوران بین الاقل و اکثر ہو یا بین المتباینان ہو، دونوں صورتوں میں خاص کا اجمال جو ہے وہ عام میں بھی سرایت کر جائے گا. دلیل کیا ہے؟ فرماتے دلیل یہ کہ چونکہ مخصص متصل قرینہ متصلہ ہوتا ہے اور عام کے ظہور سے قبل اپنا ظہور ثابت کر دیتا ہے، یعنی عام کا ظہور وہاں پہ ہونے نہیں پاتا کہ خاص اپنا ظہور بیان کر دیتا ہے، اور مخصص کے آنے سے عام کا ظہور تو پہلے سے ختم ہو جائے گا اور خاص چونکہ خود مجمل ہے اس کا اپنا ظہور بھی ثابت نہیں ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.